بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ سیرت النبی سیریز کے تحت آپ مختلف موضوعات پر گفتگو سن رہے ہیں۔ سیرت کے مختلف گوشے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کر مطالعہ کر کے اس کا جو حاصل وصول ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ سیرت کی روشنی جب پھیلے گی تو معاشرہ بہتر ہوگا، نوجوان بہتر ہوں گے، ملک و قوم خوشحال ہوگا اور اس کی ترقی ہوگی۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم موضوع ہے، معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور دردناک موضوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولوی کو گالی دینا، دیندار طبقے کو گالی دینا، مولوی کا نام بگاڑنا، علماء کا نام بگاڑنا۔ حالانکہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص اللہ کے ولی کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اولیاء اللہ کس سے کہتے ہیں؟ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف پکانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی پکار کو آگے پھیلانا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو آگے پھیلانا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن دین اسلام مکمل صحیح صورت میں آج بھی اسی طرح باقی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ قرآن میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچانے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ 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 کہنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ کتنے اس زمانے میں بھی اولیاء اللہ ہے، نیک ہے، صلح ہے، جو رات دن سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جاگتے میں، سونے میں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو نیک لوگوں سے، صلحاء سے، علماء سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے، خام خواہ ایک بیر ہوتا ہے، خام خواہ ایک ان کو نفرت سمجھتے ہیں۔ اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے بہت سارے لوگ دین اسلام کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، دینی تعلیمات کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو نہیں کہہ سکتے پھر وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ مولوی کو مولوی اللہ والا، مولانا اللہ والا، اس کو بعض لوگ مولانا کو تحقیر کے ساتھ مولوی کہتے ہیں، او مولوی پیچھے ہٹ، اور مولوی یہ کہہ دیا اور تو مولوی بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مولوی تو ایک اچھا نام ہے، لیکن انداز سے، آپ کے لب و لہجے سے، اس لفظ کے اندر انداز، بولنے کے انداز میں ایک نفرت ٹپک رہی ہوتی ہے، ایک تحقیر ٹپک رہی ہوتی ہے۔ تو علماء کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، علماء کو نفرت کے ساتھ نہیں بلانا چاہیے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کو برا بھلا کہتا ہے، نیک لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، انبیاء کے ورثاء کو برا بھلا کہتا ہے، قبر میں اس کا منہ قبلہ رخ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آج میرا معاشرے میں جہاں میرا جانا ہوتا ہے، کئی جگہ پر تو ایسے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص علماء کی قدر کرتا ہے، علماء سے محبت رکھتا ہے، صلحاء سے محبت رکھتا ہے، بزرگوں کا تجربہ یہ ہے، لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندان کو میں سے نیک صالح لوگ پیدا فرماتے ہیں۔
جو شخص چاہے دنیا دار ہو لیکن علماء سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان میں علماء صلحاء پیدا کر دیتے ہیں، اور جو شخص علماء سے، دینداروں سے، اولیاء اللہ سے، صلحاء سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، اس کے خاندان میں سے، اس کی نسل میں سے جہلا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت ہے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتے، مردہ سے زندہ۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہلا میں سے علماء کو، علماء کے گھروں کو، اور جہلا ہوتے ہیں اس میں سے، خاندان میں سے علماء کو، صلحاء کو پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بسا اوقات نیک صلح ہوتے ہیں، اس میں سے جاہل لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کو اس علم کی، اس وراثت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ، دنیا دار لوگ ہیں، ان کو علماء سے محبت کرنی چاہیے، علماء سے پیار کرنا چاہیے۔ میرا کئی جگہ جانا ہوتا ہے، بہت سارے سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، وہ ٹوپی کو دیکھ کے، وہ داڑھی کو دیکھتے، اس حلیوں کو دیکھ کے، پگڑی کو دیکھ کر وہ منہ بنانے لگتے ہیں۔ کبھی ان کے سامنے دین کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں مولوی تو کتنے پیا ہویا ہے، اور مولوی تینوں پتہ ہی نہیں دنیا کتنے پہنچ گئی ہے، مولوی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کا، سائنس کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، کہاں پہنچ گئی ہے، ٹیکنالوجی کہاں آ گئی، تو ابھی نماز میں پڑھا ہوا، تو ابھی کہتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے، تو ابھی کہتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، تو کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں، تو دقیانوس ہے۔ یہ جدت پسندی کا دور ہے، یہ جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے، قیامت تک۔ رحمت للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آخری قیامت تک جو آخری انسان ہے، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہاں تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے۔ دین اسلام قدیم نہیں ہے بلکہ جدید ہے، یہ کہ ہر زمانے کے اندر اس میں دین اسلام میں، سیرت میں ایک کامل مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، دین اسلام کی تعلیمات کو پرکھیں، دیکھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کرنا آسان تھا، آج بھی اسی طرح دین اسلام پر عمل کرنا بالکل آسان ہے۔ جو دین اسلام پر عمل کرے گا، دینی تعلیمات پر عمل کرے گا، سیرت پر عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کامیابی ملے گی، اور مرنے کے بعد جو ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہوگا، انہیں جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو کوشش آج یہ کرنی ہے، آپ نے آج کے جو لیکچر ہے سیرت کا جو پیغام ہو وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے، صلحاء سے، علماء سے، نیک لوگوں سے آپ نے محبت کرنی ہے۔ وہ لفظ مولوی کو آپ نے گالی نہیں بنانا بلکہ محبت اور عقیدت کا استعارہ بنانا ہے۔ مولوی کا نام محبت دینا، ٹوپی، یہ داڑھی اور یہ جو صلحاء کا لباس ہے، اس سے آپ نے محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کے جو راستے ہیں یہی جنت کے راستے ہیں۔ www.darsequran.com